واضح طور پہ لگتا ہے کہ سن 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنے اعتماد کا ووٹ دینے کے باوجود اپنے وہ وعدے پورے نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے کراچی کے شہری پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت سے نالاں ہیں۔ ان کا خیال یہی ہے کہ ان کے ساتھ وفا نہیں کی گئی، اور اسی وجہ سے شہر کراچی ایک بار پھر واضح طور پہ لگتا ہے کہ وہ سیاسی قیادت ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ سیاسی قیادت جو ایم کیو ایم کے یہاں سے جانے کے بعد، ایم کیو ایم الطاف حسین کے ختم ہونے کے بعد سے جو خلا پیدا ہوا تھا، لگتا یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے اس خلا کو پورا کر دیا ہے، لیکن 16 مہینے میں پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان کی کراچی سے کیے گئے وعدے، قسمیں، ارادے نہ پورے ہوئے، نہ ان کے پورے ہونے کی جھلک دکھائی دی، جس کے بعد یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی کے شہری اب پی ٹی آئی سے بھی نالاں ہو گئے ہیں۔ گویا کہ پاکستان کا یہ سب سے بڑا شہر جو پاکستان کے خزانے میں تقریباً 55 سے 60% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، سندھ کے خزانے میں 97 سے 98% سندھ ریونیو بورڈ میں کراچی کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، ایک بار پھر اپنے مسائل کے حل کے لیے آسمان کی جانب دیکھ رہا ہے، اور اس کے مسائل کیسے حل ہو، یہ اب بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا کہ سامنا کر رہا ہے کراچی۔ یقینی طور پہ اس ویکیوم میں پاکستان پیپلز پارٹی، جس کی 12 سال سے سندھ میں حکومت ہے، یقینی طور پہ سندھ کی سب سے بڑی ریپریزنٹیٹیو جماعت ہے، اس نے اس پورے سیاسی ماحول کو جانچا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ کراچی میں اس ویکیوم کو وہ پر کر سکتی ہے، اور اس کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ مہینوں میں اس پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ متحرک نظر آئی ہے۔ کراچی میں کچھ منصوبے شروع کیے گئے ہیں، کچھ مکمل کیے گئے ہیں، کچھ آغاز کیا جا رہا ہے۔ شہر میں صفائی ستھرائی کا بھی آغاز کیا گیا ہے، گو کہ ابھی بہت کچھ بے پناہ کرنا باقی ہے۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ نظام کی، پبلک ٹرانسپورٹ نظام کی کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے پانی کے شدید مسائل ہیں، انبار لگا ہوا ہے مسائل کا، لیکن اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ پیش رفت امپورٹنٹ ہے کہ ان معاملات کو بہتر کیا جائے۔ دوسری جانب ایک بہت ہی زبردست قسم کی سیاسی موو کی کل بلاول بھٹو زرداری نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ نے، جب کراچی میں چند منصوبوں کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے کراچی کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ایم کیو ایم پاکستان کو دعوت دی کہ آئیے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے اور ہم اور آپ مل کے شہروں کے حالات کو بہتر کریں، کراچی کی صورتحال کے بارے میں آپ کے خدشات، آپ کی شکایات کو دور کریں، اور مل کے سندھ کی ترقی کے لیے کام کریں۔ اور اس کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے ایم کیو ایم کو یہ بھی پیشکش کی کہ ہم آپ کو سندھ کی کابینہ میں بھی اکاموڈیٹ کریں گے اور آپ کو وزارتیں فراہم کریں گے۔ بہت ہی ایک ماسٹر موو تھی جو بلاول بھٹو نے کل چلی۔ آپ اپنا الائنس توڑے پی ٹی آئی کے ساتھ، کراچی کو بچاؤ، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ کراچی کے عوام کی خاطر جتنے وزارتیں وفاق میں ایم کیو ایم کے پاس ہے ہم سندھ میں دینے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ عمران کو گھر بھیجے۔ ہمیں ایشوز ریزالو چاہیے، ہم آلریڈی فیور کر رہے ہیں ان ایشوز پہ۔ آج کی حکومت کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے ہم نے کہ کراچی کے ایشوز ریزالو ہوں، مگر فیڈرل گورنمنٹ بھی وہ جو توجہ دینی چاہیے وہ نہیں دے رہی۔ وفاقی حکومت یقیناً ہمارے تحفظات ہیں کہ 1.5 سال میں جو ہم سے وعدے کیے گئے اور ہم مشروط اتحادی ہیں، وہ وعدے ہمارے پورے نہیں ہوئے۔ ہماری جو امید ہے وہ وفاقی حکومت سے ہی ہے، لیکن بہرحال وہ امیدیں بھی ہماری آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے کہ ان کے اتحادی مایوس ہو رہے ہیں۔ گویا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پیشکش ہے اس میں ایک وزن بھی ہے، اس میں ایک گنجائش بھی ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ماحول ہے خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے، پی ٹی آئی کی اتحادی ایم کیو ایم پاکستان بھی جو ہے وہ بھی شکایت کرتی نظر آ رہی ہے، آج بھی شکایت کر رہی ہے، اس سے پہلے بھی شکایت کر رہی ہے، کیونکہ اس کے ووٹرز کا بھی ایم کیو ایم پاکستان پہ دباؤ ہے کہ آخر ان کو ووٹ اگر دیا گیا تھا اور وہ حکومت کے اتحادی ہیں تو پھر شہر کراچی کا یہ حال کیوں ہے۔ اور اسی حوالے سے ایم کیو پاکستان کی سیاسی پوزیشن بھی بہت تیزی سے تحلیل ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے، جیسے کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے۔ اس پورے ماحول میں اب پی ٹی آئی نے بھی دیکھ لیا ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کراچی میں اپنی ساکھ کو بچانا ہے، کراچی کے میں اپنے ووٹ بینک کو بچانا ہے، اور اس کے لیے آج اس پورے ماحول میں پیش رفت ہوئی ہے۔ خبریں یہ چلی ہیں کہ حکومت کی جانب سے جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے پاکستان کے ساتھ ملیں گے۔
کریں گے اور کراچی کے مسائل کے حوالے سے جو منصوبے اعلان ہوتے رہتے ہیں، جن کا بار بار اعلان ہوتا رہتا ہے، ان کو عملی شکل دینے کے لیے شاید اب کوئی ابتدا ہو، ورنہ اس سے پہلے تو یہ وعدے ہی ہوتے ہیں اور اس کے بار بار یہ وعدے جو ہیں وہ عوام کے سامنے کیے جاتے ہیں، مگر اس کا کوئی اثر دیکھنے میں نہیں آتا۔ مگر اس پورے ماحول میں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی مجبور ہو اور کراچی کو بالآخر عملی طور پہ کچھ ڈیلیور کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس سلسلے میں کیا کرے گی، اس پورے ماحول میں اس کی کیا حکمت عملی ہوگی، یہ ہمیں بتائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما، سندھ کابینہ کے سینئر وزیر ہیں، وزیر بلدیات جناب ناصر حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے یہ فرمائیے گا، کل بلاول صاحب نے بڑی پیشکش کی ایم کیو ایم کو کہ وہ آئے، حکومت میں شامل ہو، ایک ساتھ مل کے ہم سندھ کی خدمت کریں۔ اس میں سیاست کتنی ہے اور خلوص کتنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم خان صاحب۔ دیکھیں، یہ سیاسی موو تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن خلوص کے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے سیاسی آفر بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ ایشو یہ ہے کہ کل یا اس سے پہلے بھی جو تقریب ہوئی جس میں ڈیولپمنٹ اسکیمز کے افتتاح تھے، تو میئر صاحب کو ریکویسٹ کی گئی تھی اور انہوں نے شرکت کی، انہوں نے مہربانی کی اور وہ اس میں آئے۔ اس پہلی تقریب میں بھی انہوں نے تقریر کی جس میں انہوں نے گلہ کیا تھا کہ وفاق سپورٹ نہیں کر رہا، اور سندھ گورنمنٹ سے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی مزید سپورٹ کرے۔ کل بھی ایسا ہی ہوا، میئر صاحب نے یہی باتیں آگے رکھی، پھر انہوں نے چیئرمین صاحب سے بھی کہا کہ ہمیں سپورٹ کرائی جائے، اور وفاق بھی ہمیں بالکل سپورٹ نہیں کر رہا۔ اس بات پر جب چیئرمین صاحب اسپیچ کرنے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں تو پھر آپ ایسی حکومت سے علیحدہ ہو جائیں، اور ہم آپ کو، اگر آپ کے پاس وہاں وفاق میں وزارتیں ہیں تو وہ ہم آپ کو وزارتیں یہاں دے رہے ہیں۔ اگر وہ وعدے آپ کے ساتھ وفا نہیں کرتے، اور جو انہوں نے اس وقت معیشت کا حال کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، یا جن الائز سے انہوں نے وعدے کیے وہ بھی وفا نہیں کیے، آپ کو کہا کہ 162 ارب روپے دیں گے کراچی کے لیے، اس میں سے سوائے 8-9 ارب جو بجٹ میں رکھے گئے اور کچھ بھی نہیں دیا گیا، اور پھر اسی طرح حیدرآباد کے لیے وعدے تھے، دیگر ان کے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ خود گلہ بھی کرتے ہیں اور ایسی حکومت آپ کی سپورٹ پہ چل بھی رہی ہے تو ایسی حکومت سے علیحدہ ہو جائیں، تو ہم آپ کو وہ جو وزارتیں آپ کے پاس وہاں پہ ہیں وہ ہم آپ کو یہاں پہ دے دیں گے۔ لیکن میں تو یہ عرض کروں گا، کیونکہ وہ وفاق ہے سر شاہ صاحب، اگر یہ ٹھیک ہے، وفاق میں 2 وزارتیں ہیں تو وفاق میں ہم ان کو ڈبل کر دیں گے، کوئی ایسا ایشو نہیں۔ ویسے تو انہوں نے یہ نہیں کہا، لیکن کیا یہ 2 سے 4 بھی ہو سکتی ہیں ایم کیو ایم کے لیے وزارتیں اگر وہ سندھ کابینہ میں شامل؟ سر ویسے میں اس لیے سر بالکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وفاق تو پورا ہے نا سر، پورے پاکستان کی بات ہے، اگر صوبے تک آئیں گے تو اس کو ڈبل کیا جا سکتا ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے چیئرمین سے، اچھا یہ بتائیے گا کہ وسیع تر ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے، سندھ کے مفاد کے لیے، یہاں کے رہنے والے تمام لوگوں کے مفاد کے لیے، جو گاؤں میں رہتے ہیں، جو شہروں میں رہتے ہیں، ان کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان پی ٹی آئی سے وہاں کا اتحاد توڑے نہ توڑے، لیکن یہاں پر جو سیاسی اکائیاں ہیں، جو قوتیں ہیں شہروں کی یا گاؤں کی یا پیپلز پارٹی یا ایم کیو پاکستان، یہ ضروری ہے کہ اقتدار میں شامل ہو تو اس صوبے کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرے، کراچی کے لیے، حیدرآباد کے لیے، لاڑکانہ سکھر خیرپور کے لیے کام کرے، تو آپ ویسے بھی تو مل کے کام کر سکتے ہیں۔ ایک ماحول تو بننا چاہیے نا جس میں کہ صوبے کے لیے بنا سیاسی جوڑ توڑ کے سب مل کے کام کریں۔ خان صاحب، میں آپ کو ایک عرض کروں، کل جو افتتاح ہوئے ہیں اربوں روپے کے پروجیکٹ کے، وہ ڈسٹرکٹ کورنگی کے لیے تھے۔ ڈسٹرکٹ کورنگی وہ ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس صوبائی اور قومی سیٹ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی یونین کمیٹی کا چیئرمین بھی ہمارا نہیں ہے۔ اس کے باوجود کیونکہ پیپلز پارٹی کا ویژن یا نظریہ ہر جگہ خدمت کا ہے، تو ہم نے اسی لیے ڈسٹرکٹ کورنگی میں بھی اتنے بڑے پروجیکٹ دیے، اور ہمارے دیگر بھی بڑے پروجیکٹ آ رہے ہیں، یونیورسٹیوں کے، ہاسپٹل کے، دوسرے انفراسٹرکچر کے۔ اسی مطلب کہ ہم پوری سندھ میں کام کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جہاں سے ہمیں ووٹ ملتا ہے ہم وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ کورنگی کی میں نے آپ کو مثال دے دی کہ کورنگی میں ہمارا کوئی بھی نہ وائس چیئرمین بھی نہیں ہے اور چیئرمین بھی نہیں ہے کسی یونین کونسل کا۔ شاہ صاحب، ویسے کراچی کے لیے کیا اور پائپ لائن ہے، کیونکہ یہاں پہ بڑی شکایت رہی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی اس کی پوری ہسٹری ہے، تو اب جو یہ ابتدا ہوئی ہے یقینی طور پہ بہت اچھی چیزیں جو ہیں اس کی ابتدا نظر آئی ہے۔ ڈاؤن دا روڈ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے کہ پوری سندھ میں کام ہو، ظاہر ہے اس وقت ہماری حکومت سندھ میں ہے اور کراچی پرائرٹی پر ہے کیونکہ اس کی ضروریات زیادہ ہیں، اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے چیئرمین صاحب نے پریکٹیکلی طور پر عملی سیاست میں آئے ہیں تو اس دن سے یہاں پہ ترقیاتی کام زیادہ زور و شور سے شروع ہوئے ہیں، اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب بھی اس میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے جو دیگر کیبنٹ یا جو افسران ہیں وہ بھی، تو ایک بہت بڑے پروجیکٹ ہیں. اور ابھی تھوڑے دنوں میں 100 MGD جو پانی کا پروجیکٹ ہے ہمارا دھابے جی والا، اس کا افتتاح بھی ہو رہا ہے 8 یا 10 دن کے اندر. پانی کے اس پر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. پھر اس طرح انفراسٹرکچر بھی ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں. ٹرانسپورٹ کی آپ نے بات کی، ظاہر ہے وہ بالکل ایک بڑا ایشو ہے جس کے لیے ریڈ لائن بھی شروع ہو رہی ہے. سر آپ نے انٹرو میں کیونکہ آپ سے شاہ صاحب شکایت ہی دور ہو گئی. ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ ہی وعدے کرتے، وہ تو آپ گئے، آپ کی جگہ جو صاحب آئے انہوں نے تو وعدوں کے ریکارڈ توڑ دیے. یہ بتائیں کہ چیئرمین صاحب پوچھتے نہیں ہے کہ یار تم لوگوں نے 12 سال سے کہہ رہے بس دیں گے، آج تک تم نے بس نہیں دی ہے. آپ چلے گئے، وہ اویس شاہ صاحب آ گئے، وہ بھی پتہ نہیں چلے جائیں گے، مگر بس نہ آئی. سر میں آپ کو عرض کروں کہ اس پہ میں نے بھی بہت کوشش کی تھی، اور اویس شاہ صاحب بھی بہت کام کر رہے ہیں، بڑا محنتی ہے اور بہت کام کر رہے ہیں. نظر نہیں آئی انشاءاللہ اس کا رزلٹ آئے گا. سر ابھی آ جائیں گے آپ کو انشاءاللہ 2020 میں آپ کو بسز یہاں پہ ضرور نظر آئیں گی انشاءاللہ سر کام کر رہے ہیں. مگر 2020 ختم ہونے سے پہلے سر 2020 ختم ہونے سے پہلے بسز بھی آئیں گی. ریڈ لائن پہ بھی سر کام شروع ہونے والا ہے، اور اسی طرح کورنگی والے ایریا میں یلو لائن پہ بھی سر انشاءاللہ. بہرحال اللہ کرے بس بھی آئے، بس نہ بھی آئے، مگر آپ کی مسکراہٹ اللہ تعالیٰ قائم رکھے. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو، بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، تھینک یو. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. 2019 کا یہ آخری پروگرام، اس امید کے ساتھ کہ کراچی میں بسیں آئیں گی. ابھی آپ نے ناصر حسین شاہ صاحب کو سنا کہ 2020 میں کراچی کے لیے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی، جیسے کہ ابھی ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے تھے. ہو سکتا ہے گرین لائن بھی عمران خان چلوا دے، مگر اس کے بارے میں ابھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. بہت نیک تمنائیں، بہت دعائیں آپ سب کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے، سال 2020 کے لیے. اس کے ساتھ ہی